الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ پاؤں کو دیکھ کر کیسے بیماریوں کی پہچان کی جاتی ہے اور پاؤں سے کیسے تشخیص کی جاتی ہے طب یونانی کی نظر میں اور قانون مفردات میں۔ آج کی ویڈیو بہت ہی اہم ہے۔ اس ویڈیو کو آپ نے غور سے دیکھنا اور سننا سمجھنا ہے تاکہ آپ اس ویڈیو سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ایک اطلاع آپ کو دوں گا کہ کل انشاءاللہ کراچی کے اندر سرجانی ٹاؤن میں کیمپ ہے۔ وہ میرے بھائی، وہ میری بہنیں جو علاج کروا کے تھک چکے ہیں، مایوس ہو چکے ہیں، کہیں سے کوئی اللہ شفا کی سبیل نہیں بنا رہا، تو وہ ایک بار مرتبہ ضرور مجھے چیک اپ کروائیں۔ اللہ پاک انشاءاللہ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے گا۔ میرے پاس اکثر ایسے ہی مریض آتے ہیں جو ہر جگہ سے مایوس، ہر جگہ سے ناکام، جن کو لا علاج کہا جاتا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے میرا اس میں کوئی کارنامہ نہیں ہوتا، کوئی میرا اس میں کردار نہیں ہوتا، بس میرا سبب اللہ بنا دیتا ہے، اللہ پاک ان کو شفا دے دیتا ہے۔ تو کراچی میں سرجانی ٹاؤن میں جو بھائی جو بہنیں آ سکتی ہیں وہ ضرور آئیں۔ انشاءاللہ کوشش میں کروں گا کہ ہر مہینے میں انشاءاللہ سرجانی ٹاؤن میں کیمپ لگایا کروں گا، تاکہ جو میرے پاس چل کے میرے دواخانے پہ آتے ہیں، بڑی مشکل ہوتی ہے، بڑا دور ہے، سفر ہے، تو وہ آسانی سے وہاں پر آ سکیں۔ تو ناظرین پاؤں مختلف قسم کے ہوتے ہیں، مختلف اس میں علامات ظاہر ہوتی ہیں جس سے ہم بیماریوں کی تشخیص کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، ٹھنڈے پاؤں۔ ایسے مریض جن کے پاؤں اکثر ٹھنڈے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ گرمیوں میں بھی یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے پاؤں ٹھنڈے رہتے ہیں۔ تو یہ دراصل خون کی روانی جو ہے وہ پاؤں کے اندر نہیں ہے، یعنی خون کی جو سرکولیشن ہے، بلڈ کی سرکولیشن ہے، وہ پاؤں تک نہیں پہنچ پا رہی۔ دوسرے نمبر پر کہیں پر کوئی شریانے بلاک ہیں جس کی وجہ سے خون جو ہے وہ صحیح طرح سے پہنچ نہیں پا رہا۔ تیسرے نمبر پر ہائپوتھائرائڈم ہے، جس کی وجہ سے یہ ان کو مسئلہ درپیش ہے۔ چوتھے نمبر پر شدید خون کی ان کو کمی ہے، اینیمیا ہے، آئرن کی کمی ہے، جس کی وجہ سے ان کے پاؤں ٹھنڈے رہ رہے ہیں۔ تو یہ زیادہ تر اعصابی عضلاتی میں مسئلہ ہوتا ہے، اور عضلاتی اعصابی میں بھی یہ مسئلہ تب ہوتا ہے جب بلڈ پریشر ہائی رہنے لگتا ہے۔ دوسرے نمبر پر کچھ لوگوں کے پاؤں گرم اور جلتے ہیں۔ لوگ شکایت آ کے کرتے ہیں کہ ہمارے پاؤں بہت زیادہ
ان میں جلن ہے اور وہ بہت زیادہ گرم رہتے ہیں۔ پہلے نمبر پر یہ شوگر کے مریضوں میں ہوتا ہے، ان کو اعصابی کمزوری ہو جاتی ہے، نروس کے اندر ان کو کمزوری ہوتی ہے، تو اس وجہ سے ان کے پاؤں گرم یا جلتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر یہ وٹامن B12 کی کمی سے بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پر یہ اعصابی کمزوری ہے، یہ نیوروپیتھی کا مسئلہ ہے۔ تیسرے نمبر پر پاؤں میں سوجن آ جانا۔ بہت سارے مریض آتے ہیں جو یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے پاؤں جو ہے وہ سوج چکے ہیں، تو یہ دراصل دل کی کمزوری ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پر گردوں کی بیماری ہو سکتی ہے۔ تیسرے نمبر پر یہ جگر کی بیماری ہو سکتی ہے، یا پھر وینز کی جو ہے خرابی ہو سکتی ہے، ان کے اندر رکاوٹ ہو سکتی ہے، ان کے اندر بلاکیج ہو سکتی ہے، یا لمبے وقت تک کھڑے رہنے سے بھی یہ پاؤں آپ کے سوج جاتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر ایڑیوں کا پھٹنا۔ کچھ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے پاؤں کی جو ایڑیاں ہیں وہ اکثر پھٹ جاتی ہے۔ سردیوں میں تو پھٹتی ہیں، لیکن گرمیوں میں بھی پھٹ جاتی ہیں۔ تو یہ دراصل ایک تو خشک جلد کا مسئلہ ہے، دوسرا شوگر کے مریضوں کے اندر بھی یہ مسئلہ ہو جاتا ہے، تیسرا یہ تھائرائیڈ کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، اور وٹامن یا زنک کی کمی سے بھی یہ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ زیادہ تر عضلاتی اعصابی تحریک کا مسئلہ ہوتا ہے، یا عضلاتی غدی میں بھی یہ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ پانچویں نمبر پر ناخنوں کا زرد ہو جانا۔ یہ ایک تو فنگس انفیکشن کی وجہ سے ہو سکتا ہے، دوسرے نمبر پر شوگر ہو سکتی ہے، یا بعض اوقات یہ پھیپھڑوں کا مسئلہ ہو سکتا ہے، یا پھیپھڑوں کی بیماری ہو سکتی ہے۔ تو چھٹے نمبر پر ناخنوں کا نیلا ہو جانا۔ یہ نشانی ہوتی ہے جسم میں آکسیجن کی کمی، دل یا پھیپھڑوں کی بیماری، اس وجہ سے آپ کے ناخن جو ہے وہ نیلے یا جامنی کلر کے ہو جاتے ہیں۔ ساتویں نمبر پر ناخنوں کا چمچ نما، یعنی اسپون نیلز۔ یہ آئرن کی شدید کمی ہوتی ہے، اس وجہ سے یہ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ آٹھویں نمبر پر انگوٹھے کے جوڑ میں شدید درد اور سوجن ہونا۔ یہ سب سے بڑی اس کی وجہ یورک ایسڈ کا بڑھنا ہوتا ہے، یا گاؤٹ نام کی ایک بیماری ہوتی ہے، وہ ہو جاتی ہے۔ 9ویں نمبر پر پاؤں سن ہو جانا یا سوئیاں چبھنا۔ یہ بھی اکثر شوگر کے مریضوں میں دیکھا گیا ہے۔ شوگر کے مریض یہ شکایت کرتے ہیں، وٹامن B12 کی کمی ہوتی ہے، اعصابی دباؤ ہوتا ہے، تو یہ سارے مسئلے ہوتے ہیں پاؤں میں جو ہے سوئیاں چبھنا یا پاؤں سن ہو جانا۔ 10ویں نمبر پر پاؤں کے زخم دیر سے بھرنا۔ یہ شوگر کا مسئلہ ہوتا ہے، یا خون کی گردش جو ہے، خون کی سرکولیشن جو ہے وہ کم ہوتی ہے۔ 11ویں نمبر پر پاؤں کا بہت زیادہ سفید یا پیلا ہو جانا۔ یہ خون کی کمی ہوتی ہے یا خون میں خرابی ہوتی ہے۔ 12ویں نمبر پر پاؤں کا سیاہ یا جامنی ہو جانا۔ یہ خون کی شدید کمی ہوتی ہے، یا خون کی سرکولیشن ٹھیک نہیں ہوتی، یا شریانیں بند ہوتی ہیں، تو ایسی صورت میں جو ہے فوری طور پر اس کی تشخیص لازمی کروانی چاہیے۔
یاد رکھیں سرخ پاؤں اگر آپ کے ہیں تو یہ گرمی یا گرم مزاج کی علامت ہے۔ سفید پاؤں بلغم یا خون کی کمی کی طرف اشارہ ہے، یہ اعصابی مزاج کی علامت ہے۔ زرد پاؤں صفراوی غلبہ یا جگر کی خرابی، جگر کے مسائل کا اس میں امکان ہوتا ہے۔ سیاہ مائل رنگ یہ سوداوی غلبہ یا خون کی خراب گردش کا شبہ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک سمٹمز ہوتے ہیں، ان کی ہیلپ لی جا سکتی ہے، ان سے آپ تشخیص کی ہیلپ لے سکتے ہیں، لیکن اس کو ہم مکمل تشخیص نہیں کہہ سکتے۔ مکمل تشخیص جو ہے اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، زبان سے تشخیص ہوتی ہے، پیشاب سے تشخیص ہوتی ہے، قارورہ سے تشخیص ہوتی ہے، اور نبض سے تشخیص ہوتی ہے۔ اس طرح مختلف چیزوں سے تشخیص کر کے اس کو ہم کہتے ہیں مکمل تشخیص۔ تو مکمل تشخیص جب تک نہیں ہوتی تب تک ہم ان علامات سے مدد لے سکتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، آگے اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے، میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔